السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما، اللہم رب زدنی علما۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ محترم سامعین اکرام، جیسا کہ آپ تمامی حضرات کو معلوم ہے کہ زکوٰۃ کے احکام و مسائل پر یہ سلسلہ وار دروس چل رہا ہے، اور آج کا یہ درس چوتھا درس ہے الحمدللہ۔ اس موضوع پر 3 درس ہمارا مکمل ہو چکا ہے، جس میں ہم نے پہلے درس میں یہ سیکھا تھا کہ زکوٰۃ کی لغوی اور شرعی تعریف کیا ہے، پھر زکوٰۃ کا حکم کیا ہے اور اس کی شرطیں کیا ہے، اور کن کن لوگوں میں زکوٰۃ ہوتی ہے، یہ سیکھا تھا پہلے درس میں۔ پھر دوسرے درس میں ہم لوگوں نے یہ سیکھا تھا کہ جانوروں کی زکوٰۃ اور پھر زمین سے نکلنے والی چیزوں میں زکوٰۃ کی تفصیلات کیا ہے، اور تیسرے درس میں سونے چاندی اور نقدی پیسوں کی زکوٰۃ کا حکم، نصاب اور پھر مقدار واجب سیکھا تھا، اور پھر زکوٰۃ نکالنے کا پریکٹیکلی عمل بھی الحمدللہ ہم لوگوں نے سیکھا تھا، اور یہ بھی سیکھا تھا کہ زکوٰۃ کیسے نکالی جاتی ہے، اور پھر اگر کوئی شخص وقت سے پہلے زکوٰۃ ادا کرنا چاہتا ہے تو اس کا حکم کیا ہے۔ آج کے درس میں ہم سیکھنے والے ہیں تجارتی مالوں میں زکوٰۃ اور قرض کی زکوٰۃ، اور پھر شیئر کی زکوٰۃ، اور پھر قسط کی زکوٰۃ کے تعلق سے چند باتیں انشاءاللہ ہم لوگ سیکھنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے حق بات کہنے اور پھر اس پر عمل کرنے کی توفیق دے، آمین۔ محترم حضرات، تو سب سے پہلے ہم یہ جان لیتے ہیں کہ تجارتی مال کی تعریف کیا ہے، یا تجارتی مال کسے کہتے ہیں۔ علماء اس کی تعریف کرتے ہیں، کہتے ہیں ما اعد للبیع والشراء من اجل الربح، یعنی ہر وہ چیز جو فائدہ حاصل کرنے کے لیے خرید و فروخت کی خاطر تیار کی گئی ہو، جیسے گاڑیاں، کپڑے، لوہا، لکڑیاں، یا اور بھی جو تجارت کی غرض سے خرید و فروخت کرتے ہیں، تو یہ تجارت کی تعریف ہے کہ ہر وہ چیز جو فائدہ حاصل کرنے کے غرض سے خرید و فروخت کی خاطر تیار کی گئی ہو، اسے ہم کیا کہتے ہیں؟ تجارتی مال کہتے ہیں۔ محترم حضرات، ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ تجارتی مال میں زکوٰۃ کا حکم کیا ہے۔ یاد رکھیں، تجارتی مال میں زکوٰۃ فرض ہے، اللہ تعالیٰ نے فرض قرار دیا ہے۔ حالانکہ اس میں علماء کا تھوڑا سا اختلاف ہے، بعض علماء، چند علماء کہتے ہیں کہ زکوٰۃ نہیں ہے، لیکن اکثر علماء زکوٰۃ کی فرضیت کے قائل ہیں، جیسے کہ ہم انشاءاللہ دلائل پیش کریں گے۔ تجارتی مال میں زکوٰۃ فرض ہے، اس کی دلیل، سب سے پہلی دلیل
قرآن میں سورہ توبہ آیت نمبر 103 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے خذ من اموالہم، خذ لے لیجئے ان کے مال میں سے زکوٰۃ، ان کے مال میں سے زکوٰۃ لے لیجئے. خذ یہ فعل امر ہے اور امر واجب پر دلالت کرتا ہے. الامر یدل علی الوجوب، یعنی واجب ہے ان سے زکوٰۃ لے لیجئے. ان کا زکوٰۃ دینا کیا ہے؟ واجب ہے. اسی طریقے سے سورہ بقرہ آیت نمبر 267 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم ومما اخرجنا لکم من الارض. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، انفقوا خرچ کرو، جو پاکیزہ اور عمدہ مال تم کماتے ہو اس میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کرو. تو پاکیزہ مال سے مراد کیا ہے؟ تجارت ہے، نوکری ہے، یا دوسرے حلال طریقے سے جو آپ کماتے ہیں وہ پاکیزہ مال ہے. تو اس میں سے اللہ تعالیٰ نے نکالنے کا، زکوٰۃ نکالنے کا حکم دیا ہے کہ اس میں سے زکوٰۃ نکالو. دیکھیں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح بخاری میں ایک باب باندھا ہے، باب صدقۃ الکسب والتجارہ، یعنی اپنی کمائی اور مال تجارت سے صدقہ کرنا، یعنی زکوٰۃ دینا. صدقہ کا معنی کیا ہوتا ہے؟ زکوٰۃ بھی ہے، زکوٰۃ ادا کرنا. اور اس کی دلیل میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہی آیت سورہ بقرہ آیت نمبر 267 ہی کو پیش کیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم، یعنی جو پاکیزہ اور عمدہ مال تم کماتے ہو اس میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کرو، یعنی زکوٰۃ ادا کرو اس میں سے. اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے. اور صدقہ کرنے کا حکم تو ہے لیکن واجب نہیں ہے صدقہ کرنا. صدقہ کرنا واجب ہے؟ صدقہ خیرات کرتے ہیں، یہ واجب ہے کیا؟ نہیں ہے نا. صدقہ خیرات کرنا واجب نہیں ہے. اگر کرتے ہیں تو ثواب ملتا ہے، نہیں کرتے ہیں تو گناہ ہے کیا؟ نہیں ہے. لیکن زکوٰۃ نکالنا واجب ہے، فرض ہے، ضروری ہے. نہیں نکالیں گے تو گنہگار ہوں گے اور اس کی سزا اللہ نے متعین کر رکھا ہے. اسی طریقے سے امام طبری رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے فرمایا کہ اپنی ان پاکیزہ چیزوں میں سے زکوٰۃ ادا کرو جنہیں تم نے اپنی تصرف اور تجارت کے ذریعے سے کمایا ہے. تو امام طبری رحمۃ اللہ علیہ بھی اس بات کے قائل ہیں کہ زکوٰۃ ادا کرو اپنے مالوں میں، تجارت کے مالوں میں سے. اسی طریقے سے امام مجاہد، جانتے ہیں امام مجاہد یہ بہت بڑے مشہور تابعی ہیں اور پھر بڑے مفسر بھی ہیں. یہ بھی یہی اسی بات کے قائل ہیں کہ تجارتی مالوں میں سے زکوٰۃ ادا کیا کرو. اور یہی موقف ہے جمہور علماء کا، یعنی امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا بھی یہی موقف ہے کہ تجارتی مالوں میں زکوٰۃ فرض ہے. اس کے علاوہ مدینہ کے 7 بڑے مشہور فقہا جس میں سعید بن المسیب رحمۃ اللہ علیہ بھی شامل ہیں، عروہ بن زبیر بھی شامل ہیں، اور اس طریقے سے دیگر بڑے بڑے فقہا، 7 بڑے مشہور فقہا اس بات پر قائل ہیں کہ تجارتی مالوں میں زکوٰۃ فرض ہے. اسی طریقے سے امام ابن المنذر، امام خطابی، شیخ ابن باز، شیخ ابن العثیمین رحمۃ اللہ علیہ اور اس طریقے سے دیگر کئی علماء اس بات پر اتفاق ہیں، متفق ہیں کہ تجارتی مالوں میں زکوٰۃ فرض ہے، ضروری ہے، لازم ہے. لہٰذا تجارتی مال میں زکوٰۃ فرض ہے اور دینا چاہیے، اور اسی میں احتیاط ہے. اگر کوئی یہ کہے کہ نہیں کچھ علماء تو ادھر بھی گئے ہیں کہ زکوٰۃ ضروری نہیں ہے تو ہم نہیں نکالیں گے، تو اللہ نے اگر مواخذہ کر لی کہ تمہارے سامنے دلائل آ گئی تھی پھر بھی تم نے نہیں مانا، پھر بھی تم نے اس کو ایکسیپٹ نہیں کیا اور من مرضی کی، تو پھر سزا سے نہیں بچ سکتے نا. تو اسی میں احتیاط ہے کہ کیا کیا جائے، زکوٰۃ ادا کی جائے، اسی میں احتیاط ہے تجارتی مالوں میں. تو ہم نے یہ سیکھا کہ زکوٰۃ تجارتی مالوں میں زکوٰۃ فرض ہے. لیکن اب شرطیں کیا ہے؟ شرط بھی ہونا ضروری ہے نا، شرط کا پائے جانا بھی ضروری ہے. تجارتی مالوں میں زکوٰۃ کی
شرط کیا ہے؟ پہلی اور بنیادی شرط یہ ہے کہ تاجر کی نیت ہو کہ ہم اس مال سے تجارت کریں گے اور اس سے فائدہ حاصل کریں گے، پیسہ کمائیں گے، یہ نیت ہو، تب اس پر زکوٰۃ فرض ہے۔ اگر کوئی شخص بہت سارا مال خریدتا ہے اپنے استعمال کے لیے تو اس پر زکوٰۃ ہے؟ اس پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ لیکن جو کاروبار کرتا ہے فائدہ حاصل کرنے کے لیے، نفع کمانے کے لیے، تو اس پر زکوٰۃ ہے۔ ایک شاعری دکھ رہا ہوں، یہ جو ہے یہ چائے لکھا ہے اس میں جی جی، اچھا وہ جا رہا ہے، بچہ جا رہا ہے، اچھا آپ جا رہے ہیں، جی جی جزاک اللہ خیر جزاک۔ مثال کے طور پر کسی شخص کا ایک شو روم ہے، اب اس میں جتنی بھی گاڑیاں ہیں ہے کہ نہیں، اس پر زکوٰۃ ہے، اس لیے کہ وہ خرید و فروخت کے لیے ہی ہے، بیچنے کے لیے ہے اور اس سے فائدہ حاصل کرنے کے لیے ہے، تو یہ بزنس ہے اور اس میں زکوٰۃ نکالنا فرض ہے، ضروری ہے۔ اچھا اب ایک شخص ہے، اس کے پاس کئی گاڑیاں ہیں، مان لیجیے 4 گاڑیاں ہیں، وہ اس نیت سے خریدا تھا کہ ہم اس کو بیچیں گے۔ مثال کے طور پر شوال کے مہینے میں وہ بیچنے کی نیت کیا کہ ہم شوال کے مہینے میں ان گاڑیوں کو بیچیں گے، اس کی مطلب بزنس کریں گے گاڑیوں کے خرید و فروخت کی، تو شوال میں خریدا تھا بیچنے کے لیے۔ اب 10 مہینہ گزر گیا، اس کے بعد وہ سوچ رہا ہے کہ اگر میں ان گاڑیوں کو بیچ دوں تو اس کی جو قیمت ہے وہ قیمت ہمیں ملے گی نہیں، تو اب اس کی نیت چینج ہو گئی کہ اب میں استعمال، ایک گاڑی بڑی اچھی گاڑی ہے، میں خود استعمال کروں گا۔ اب بیچنے کی نیت ختم ہو گئی، اب خود استعمال کی بات ہو گئی کہ ہم اس کو خود استعمال کریں گے، نہیں بیچیں گے، تو اب اس میں زکوٰۃ نہیں لگے گا۔ اگرچہ 10 مہینہ گزر گیا، تو 10 مہینہ جو گزر گیا اس کو اب کاؤنٹ نہیں کریں گے کہ 10 مہینہ گزر، 2 مہینہ تھا صرف زکوٰۃ دینے کا، تو 2 مہینہ پہلے ہی چونکہ اس کی نیت بدل گئی کہ ہم اس کو نہیں بیچیں گے، تو اب اس پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ لیکن پھر اگر 1 مہینہ گزرا کہ پھر رمضان میں پھر سوچ لیا کہ بیچ ہی دیتے ہیں، تو پھر سے اس رمضان سے ہی، جب سے انہوں نے نیت کی تب سے مطلب سال کاؤنٹ ہوگا، حساب ہوگا کہ جیسے آج انہوں نے نیت کیا بیچنے کا، تو آج سے لے کر پھر 1 سال مکمل ہوگا تب اس پر زکوٰۃ ہے۔ لیکن جانتے ہیں یہاں پر کچھ ایسے لوگ ہیں جو حیلہ کرتے ہیں، حیلہ یعنی اس کے پاس بہت سارا مال ہے، وہ سوچتا ہے کہ اگر میری یہی نیت رہی خرید و فروخت کی تو مجھے زکوٰۃ لگے گا، اچھا خاصا میرا پیسہ چلا جائے گا، اور 1 مہینہ باقی یا 2 مہینہ باقی ہے، اس کے بعد مجھے پیسہ لگے گا، تو پھر نیت کو چینج کر لیتا ہوں، میں اپنی استعمال کی نیت کر لیتا ہوں تاکہ مجھے زکوٰۃ نہ لگے، اس کے بعد پھر میں نیت کر لوں گا بیچنے کا تاکہ میں زکوٰۃ سے بچ جاؤں۔ تو یاد رکھیں اللہ تعالیٰ آپ کے دلوں کے بھید کو جانتا ہے، حیلہ یہ جائز نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ دلوں کی باتوں کو جانتا ہے نا۔ اللہ تعالیٰ سورہ غافر آیت نمبر 19 میں فرماتا ہے یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، اللہ تعالیٰ تمہاری آنکھوں کی خیانت اور دلوں میں یعنی سینوں میں جو باتیں چھپاتے ہیں اس کو بھی اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو اگر کوئی چاہتا ہے کہ ہم حیلہ کر لیں گے تاکہ ہم زکوٰۃ سے بچ جائیں، لوگوں کی نظروں سے تو بچ جائیں گے، لوگوں کے طانے سے تو بچ جائیں گے، لیکن کہ اللہ نہیں جانتا ہے؟ اللہ تو جانتا ہے نا، اللہ کی نظروں سے بچ نہیں سکتے، اللہ دلوں کی وسوسوں اور خیالات کو بھی جانتا ہے۔ ان اللہ کان علیکم رقیبا، اللہ تعالیٰ تم پر نگرانی کر رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ علم یعلم بان اللہ یرا، کیا وہ نہیں جانتا کہ اللہ تعالیٰ اسے دیکھ رہا ہے؟ سبحان اللہ۔ تو اللہ کی نظروں سے بچ نہیں سکتے۔ اگر کوئی حیلہ کرتا ہے، حیلہ تاکہ زکوٰۃ نہ لگے، تو یاد رکھیں یہ حیلہ جائز نہیں ہے اور اس پر زکوٰۃ فرض، اس کو زکوٰۃ دینا ہے، اگر نہیں دے گا تو پھر گنہگار ہوگا۔ محترم حضرات، اب ہمیں یہ جاننا ہے کہ تجارتی مالوں کا نصاب کیا ہے۔ یاد رکھیں تجارتی مالوں کا نصاب سونے اور چاندی کا جو نصاب ہے اس کی قیمت کے برابر اگر پہنچ جائے تو پھر اس میں آپ کو زکوٰۃ نکالنا ہے۔ لیکن سونے اور چاندی میں سے جو کم قیمت والا ہے، ظاہر سی بات ہے ابھی کیا ہے، چاندی کم قیمت والا ہے، تو چاندی کا جو نصاب ہے اس کی قیمت کے برابر اگر آپ کے پاس تجارتی مال ہو جائے، اس کی قیمت کے برابر
اور اس پر سال گزر جائے تو آپ کو زکوٰۃ ادا کرنا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ تجارتی مالوں کی زکوٰۃ ہم کیسے نکالیں؟ یعنی تجارتی مالوں کی جو شرطیں ہیں وہ بھی پوری ہو گئی، جو نصاب ہے وہ بھی مکمل ہے، اور پھر سال بھی مکمل ہو گیا، اب ہمیں زکوٰۃ نکالنا ہے تو کیسے نکالیں؟ سوال ہے نا، کیسے نکالیں؟ کیونکہ آج کے ریٹ سے نکالیں یا پھر جب خریدا تھا اس وقت کے حساب سے نکالیں؟ ایک تاجر سامان خریدتا ہے ہول سیل ریٹ میں اور پھر ریٹیل میں اس کو بیچتا ہے۔ ہول سیل میں خریدا اور ریٹیل میں بیچا، اس میں دام میں تفاوت ہوتا ہے، یعنی مطلب کم دام میں خریدتا ہے اور زیادہ دام میں بیچتا ہے۔ تو جب زکوٰۃ نکالیں گے تو کون سا حساب رہے گا؟ اسی طریقے سے ایک آدمی مان لیجیے ایک کپڑا خریدا 200 روپے میں اور پھر ہول سیل ریٹ میں خریدا 200 روپے میں، اب موجودہ وقت میں اسی کپڑے کی قیمت ہول سیل ریٹ میں کیا ہے؟ 300 روپیہ ہے، اور جو ریٹیل ہے وہ 400 روپیہ ہے، تو زکوٰۃ کس حساب سے نکالے گا؟ تو یاد رکھیں جو ہول سیل کرنٹ پرائز ہے، یعنی موجودہ وقت میں جو ہول سیل ریٹ ہے اسی حساب سے آپ کو زکوٰۃ نکالنا ہے، اسی حساب سے آپ نے تمام تجارتی مال کو جوڑنا ہے اور پھر اسی حساب سے آپ کو اس کی زکوٰۃ نکالنی ہے، 2.5% زکوٰۃ نکالنا ہے۔ اسی طریقے سے یہ بات بھی یاد رکھیں کہ کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو کپڑے کا کاروبار کرتے ہیں یا کھانے پینے کی اشیاء کو بیچتے ہیں، تو اگر زکوٰۃ میں انہی چیزوں کو نکال دے، یعنی کپڑا نکالنا چاہے زکوٰۃ میں یا کھانے پینے کی اشیاء، تو نکال سکتے ہیں۔ لیکن اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم کپڑا نکالیں یا پھر کھانے پینے کی اشیاء نکالیں تو نکالنے سے پہلے علماء کے سامنے اپنی پوری بات بتائیں کہ ہم ایسا کرنا چاہتے ہیں، کر سکتے نہیں کر سکتے، اگر وہ اجازت دیں تو ضرور کریں، اگر منع کریں تو پھر نہیں کرنا چاہیے۔ اسی طریقے سے آپ نے یا کسی آدمی نے ایک نیا کاروبار شروع کیا، تجارتی مطلب کاروبار شروع کیا، تو اس کے دکان میں جو سامان ہے وہ نصاب تک نہیں پہنچتا ہے، لیکن اس کے اپنا جو بینک بیلنس ہے جب ان دونوں چیزوں کو ملاتا ہے تو نصاب تک پہنچ جاتا ہے، تو پھر یاد رکھیں اس پر بھی زکوٰۃ فرض ہے۔ تو تجارتی مالوں کے تعلق سے اب تک بات ہو رہی تھی، اب ہم سیکھنے والے ہیں قرض کی زکوٰۃ کے متعلق۔ قرض کی زکوٰۃ کا حکم کیا ہے؟ یاد رکھیں آپ نے کسی کو قرض دیا، وہ مال آپ کا بھی ہے اور جس کو قرض دیا اس کے پاس بھی ہے، اب اس مال کے دو مالک ہو گئے، ایک آپ اور جس کو آپ نے قرض دیا وہ، تو اس مال کی زکوٰۃ کون ادا کرے گا؟ اس کی مختلف صورتیں ہیں، 2 صورتیں مان لیجیے اس کی۔ تو پہلی جو صورت ہے اس میں پھر 3 کیٹیگری ہے۔ پہلی صورت یہ ہے کہ اپنے گھر میں رکھو اس کو۔ پہلی صورت یہ ہے کہ جس کو آپ نے قرض دیا وہ پورا مال ختم کر دیا، یعنی کھا پی کے ختم کر دیا، یا اس کا جو کاروبار ہے سب ٹھپ پڑ گیا، برباد ہو گیا، اپنا پیسہ تھا وہ بھی ختم ہو گیا۔ دوسری صورت یہ ہے کہ جس کو آپ نے قرض دیا وہ مالدار ہے، اس کے پاس پیسہ ہے، لیکن وہ آپ کا قرض ادا نہیں کرنا چاہتا، وہ ٹال مٹول کرتا ہے، آج نہیں کل نہیں پرسوں، 1 مہینہ بعد، 2 مہینہ بعد، اسی طرح آپ کو پریشان کرتا ہے، ستاتا رہتا ہے، تو اس کی زکوٰۃ کون ادا کرے گا؟ تیسری صورت یہ ہے کہ جس کو آپ نے قرض دیا وہ قرض ہی کو جھٹلا دیا کہ نہیں آپ نے مجھے کوئی قرض نہیں دیا ہے، اس کی دلیل کیا ہے، آپ کے پاس ثبوت کیا ہے، تو قرض ہی کو جھٹلا دیا۔ تو یہ 3 کیٹیگری ہے، 3 صورتیں ہیں، اور ان تینوں صورتوں کا حکم ایک ہی ہے۔ پہلا کیا ہے کہ جس کو آپ نے قرض دیا اس کا سب کچھ ختم ہو گیا، اس کا اپنا مال بھی ختم اور جو آپ نے قرض دیا تو وہ بھی ختم۔ دوسری صورت یہ تھی کہ جس کو آپ نے قرض دیا وہ مالدار ہے، اس کے پاس پیسہ ہے، لیکن وہ قرض ادا نہیں کرنا چاہتا، وہ ٹال مٹول کرتا ہے، پریشان کرتا ہے، کہتا آج نہیں کل نہیں پرسوں، 1 مہینہ 2 مہینہ بعد۔ اور پھر تیسری صورت کیا تھی کہ قرض ہی کو سیدھا جھٹا دے کہ آپ نے ہمیں کوئی قرض نہیں دیا۔ تو ان تینوں صورتیں، یہ 3 صورتیں ہیں اور ان 3 صورتوں کا حکم ایک ہی ہے۔ حکم کیا ہے
کہ قرض دینے والا اس وقت تک اس قرض کی زکوٰۃ ادا نہیں کرے گا جب تک وہ قرض واپس اسے نہ مل جائے، اپنے قبضے میں نہ کر لے، اگرچہ کئی سال تک، یعنی 15-20 سال تک بھی اگر جس کو قرض دیا تھا اس کے پاس رہے تب بھی زکوٰۃ نہیں نکالنا ہے۔ جب پورا پیسہ مل جائے، قرض جس نے دیا تھا اس پیسے کا جو مالک ہے اس کو جب پیسہ مل جائے گا تو پھر وہ زکوٰۃ نکالے گا، لیکن کتنے سال کا؟ صرف 1 سال کی زکوٰۃ نکالے گا۔ یہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے جو موطا میں موجود ہے۔ اسی طریقے سے عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ اور کئی علماء اسی طرف گئے ہیں کہ انہیں صرف 1 سال کا ایک سال کی زکوٰۃ ادا کرنی پڑے گی۔ اچھا، دوسری صورت یہ ہے کہ جس کو آپ نے قرض دیا ہے وہ مالدار ہے، وہ پیسہ آپ کو دے سکتا ہے، جب چاہے پیسہ دے سکتا ہے، لیکن آپ پیسہ نہیں لینا چاہتے ہیں کہ چلو ہمیں ضرورت نہیں ہے، ابھی ان کے پاس ہے تو انہی کے پاس رہے، لیکن جب چاہیں گے ہمیں مل جائے گا، کیا ضرورت ہے ہمیں پیسہ لینے کی، ابھی ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تو یاد رکھیں آپ کو اس مال کی ہر سال زکوٰۃ ادا کرنی پڑے گی، اگرچہ مال اس کے پاس ہے۔ ہاں، اگر وہ اپنی طرف سے زکوٰۃ ادا کر دے تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن آپ کو ہر سال زکوٰۃ ادا کرنی پڑے گی۔ تو یہ 2 صورتیں ہوئیں جس کا ذکر ہو چکا۔ محترم حضرات، اب ہم یہ جانیں گے انشاءاللہ کہ زکوٰۃ پر قرضے کے کیا اثر ہوتا ہے۔ یعنی میں قرض دار ہوں، میرے پاس مال بھی ہے، مجھے قرض بھی ادا کرنا ہے، تو کیا میں پہلے قرض ادا کروں اور جو بچا ہوا مال ہے اس کی زکوٰۃ ادا کروں، یا پھر قرض ادا کرنے سے پہلے میں زکوٰۃ ادا کروں، زکوٰۃ نکالوں ان پیسوں کا؟ تو اس کی 2 صورتیں ہیں۔ کتنی صورتیں اس کی؟ 2 صورتیں ہیں۔ پہلی صورت یہ ہے کہ اگر قرض دار پر جو قرض ہے وہ نصاب سے بھی زیادہ ہے، یعنی ایک شخص ہے اس کے پاس 2 لاکھ روپیہ ہے۔ کتنا لاکھ ہے؟ 2 لاکھ روپیہ ہے، اور 1.5 لاکھ صرف قرض ہی کا پیسہ ہے۔ جب 1.5 لاکھ مطلب الگ کر دے گا 2 لاکھ سے تو کتنا بچا؟ 50,000 ہے، اور اس پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ اگر قرض نصاب کو کم نہیں کرتا، یعنی آپ کے پاس 10 لاکھ روپیہ ہے، 4 لاکھ روپیہ آپ کو قرض ادا کرنا ہے، یعنی آپ مقروض ہیں 4 لاکھ کا۔ جب 10 لاکھ میں سے 4 لاکھ آپ قرض دار کو دے دیے، جو جس کا پیسہ لیے تھے دے دیے ان کو یا الگ کر دیے، تو کتنا بچا؟ 6 لاکھ بچا۔ تو اب 6 لاکھ کا آپ کو زکوٰۃ ادا کرنا ہے۔ معلوم ہو گیا؟ اگر کسی کے پاس، مختصر یہ ہے کہ ایک شخص ہے جو قرض دار ہے لیکن اس کے پاس مال بھی موجود ہے، تو وہ کیا کرے؟ پہلے قرض ادا کرے یا پہلے زکوٰۃ ادا کرے؟ جی، تو پہلے قرض ادا کرے۔ قرض ادا کرنے کے بعد اگر اس کا مال نصاب تک پہنچ جاتا ہے تب اس کو زکوٰۃ ادا کرنا ہے، اگر اس کا مال نصاب تک نہیں پہنچتا تو زکوٰۃ ادا نہیں کرنا ہے۔ جزاک اللہ خیر جزا، آپ لوگوں نے الحمدللہ سنا اور اچھے سے یاد بھی ہو گیا۔ جی، اب ہم آتے ہیں شیئر کی زکوٰۃ کی طرف کہ شیئر کیا ہوتا ہے۔ پہلے ہم سمجھ لیتے ہیں کہ شیئر ہوتا کیا ہے اور اس کی زکوٰۃ کیسے نکالی جاتی ہے۔ ظاہر سی بات ہے یہ بہت شیئر کا جو بزنس ہے بہت کم لوگ کرتے ہوں گے۔ دیکھیے، شیئر کیا ہوتا ہے؟ ایک کمپنی ہے، اس نے شیئر دیا ہوا ہے، اس کا جو کیپٹل ہے، راس المال ہے، وہ 10 لاکھ کا ہے۔ اس نے جب لانچ کیا شیئر کو تو اس 10 لاکھ کو 10 حصوں میں تقسیم کیا۔ کتنے حصوں میں؟ 10 حصوں میں تقسیم کیا۔ اب ایک حصہ کتنے کا رہا؟ 1 لاکھ کا۔ کتنے کا رہا؟ 1 لاکھ کا رہا۔ تو اسی کو شیئر کہتے ہیں۔ سمجھ گئے شیئر کسے کہتے ہیں؟ ایک کمپنی ہے جو شیئر دیا ہوا ہے مارکیٹ میں، اب اس نے جب شیئر کو لانچ کیا، اس کا جو کیپٹل ہے، جو راس المال ہے، وہ کتنے کا ہے؟ 10 لاکھ کا ہے۔ جب اس نے اس شیئر کا افتتاح کیا تو اس 10 لاکھ کو 10 حصوں میں تقسیم کیا۔ اب اس میں سے ایک حصہ کتنے کا رہا؟ 1 لاکھ کا رہا۔ تو اسی کو شیئر کہتے ہیں۔ شیئر، جو لوگ شیئر مارکیٹنگ کرتے ہیں اس کو اچھے سے معلوم ہے۔ تو اب ہمیں یہ جاننا ہے کہ یہ شیئر کیا مطلب جائز ہے کہ نہیں جائز ہے؟
शेयर लेना जायज़ है, शेयर ख़रीदना जायज़ है या नहीं? तो शेयर ख़रीदना जायज़ है। अगर कोई शेयर ख़रीदना चाहता है, शेयर की बिज़नेस करना चाहता है तो जायज़ है। बस शर्त ये है कि जो कंपनी है वो हराम चीज़ों की बिज़नेस ना करे, सूदी लेन देन ना करे, शराब की ख़रीदो फरोख्त ना करे, या जिसे शरीयत ने हराम करार दिया है उसका बिज़नेस ना करे, उसका कारोबार ना करे, तो शेयर लेना क्या है? जायज़ है। अब शेयर की ज़कात कैसे निकालें? कैसे निकालेंगे? कोई मान लीजिए कोई शेयर लिया हुआ है तो उसकी ज़कात कैसे निकालेंगे? तो याद रखें, अगर कंपनी खुद शेयर की ज़कात निकाल दे, तमाम लोगों की शेयर की ज़कात निकाल दे, तो फिर जो शेयर होल्डर है उसको ज़कात निकालना नहीं है। लेकिन अगर कंपनी ज़कात ना निकाले तो फिर हर शेयर होल्डर को उसकी ज़कात निकालना है। तो इसकी दो सूरतें, कितनी सूरतें? दो सूरतें। एक शख्स है जो शेयर ख़रीदता है, उसकी नीयत क्या है कि शेयर अभी ख़रीद रहा हूँ मैं, जैसे ही इसका मतलब रेट ज़्यादा होगा उसको हम बेच देंगे। 4 दिन 5 दिन ख़रीद के रखता है और फिर जब महंगा होता है तो उसको बेच देता है, उसका काम ही यही है। तो याद रखें, जब वो ज़कात निकालेगा तो शेयर की जो कीमत है, करंट प्राइस जो मौजूदा वक्त में उस शेयर का जो कीमत है सबको जोड़ना पड़ेगा, और फिर अगर निसाब तक पहुंच जाता है और साल गुजर जाता है तो उस पर ज़कात निकालना पड़ेगा। दूसरी सूरत ये है कि शेयर होल्डर की नीयत ये है कि वो शेयर को बेचता नहीं है, सिर्फ ख़रीदता है और उससे जो बेनिफिट आ रहा है ना उसी को इस्तेमाल कर रहा है, लेकिन शेयर को बेचता नहीं है, वो लंबे टर्म के लिए उसको रखा है। तो ये जो दूसरे कैटेगरी के लोग हैं, शेयर नहीं बेचता है, सिर्फ शेयर को रखा है और उससे जो बेनिफिट आ रहा है उसको मतलब इस्तेमाल कर रहा है, तो सिर्फ उस बेनिफिट पर उस पर ज़कात है। शेयर की जो कीमत है उस पर ज़कात उसको नहीं देना है, सिर्फ जो बेनिफिट आ रहा है शेयर से उसको ज़कात देना है, उस पर ज़कात अदा करना है। तो ये मुख्तसर बात थी शेयर के ताल्लुक़ से। अगर किसी का अलग से सवाल रहा तो कर सकते हैं इंशाअल्लाह। अब हम इंस्टॉलमेंट के ताल्लुक़ से बात करेंगे। जानते हैं इंस्टॉलमेंट क्या होता है? इंस्टॉलमेंट, किस्त इस्लाम में जायज़ है या नहीं है? कोई गाड़ी या कोई चीज़ आप किस्त में लेना चाहते हैं तो ये लेना जायज़ है या नहीं है? तो इस ताल्लुक़ से सुन लें कि किस्त में ख़रीद व फ़रोख्त करना जायज़ है। किस्त में ख़रीद व फ़रोख्त करना क्या है? ख़रीदना, ये जायज़ है, बशर्त ये कि शर्त है कि किस्त की अदायगी में ताख़ीर होने से वह आप पर जुर्माना ना लगाए। लेकिन अगर वो कायदा बनाता है, कानून बनाता है कि मिसाल के तौर पर हर एक तारीख को आपको किस्त अदा करना है, अब उसमें आपकी ताख़ीर हो जाती है, 1 से 2 तारीख या 3 तारीख हो जाती है, तो उसमें आपको जुर्माना लगता है, तो फिर वो लेना क्या है? जायज़ नहीं है। अब हम लोग किस्त के ताल्लुक़ से और डिटेल थोड़ा सा जानते हैं कि किस्त क्या होता है, किस्त की तारीफ़ क्या है, किस्त किसे कहते हैं। तो मिसाल के तौर पर आप कोई सामान ख़रीदते हैं और ख़रीद लेते हैं, लेकिन पूरा पैसा आप उसको नहीं देते हैं। मिसाल के तौर पर एक चीज़ आप ख़रीदते हैं, एक गाड़ी ख़रीदते हैं, उसकी कीमत अभी अगर कैश देंगे ना, कैश, तो 90,000 में आपको वो गाड़ी मिल जाएगी, लेकिन आप कैश नहीं देते हैं, कुछ अमाउंट देते हैं, कुछ पैसा देते हैं और गाड़ी ख़रीद लेते हैं, और फिर हर महीना अलग अलग पैसा, मतलब कुछ अमाउंट फिक्स अमाउंट देते हैं। तो जो किस्त पे गाड़ी लेते हैं ना, तो जो 90,000 की गाड़ी थी, अब आपको कितना लग रहा है? 1,20,000 या 30,000 या 10,000 ही मान लीजिए, ये किस्त, इसे कहते हैं मतलब किस्त लेना। क्या ये जायज़ है या नहीं जायज़ है? जायज़ है। क्या ये जायज़ है? अगर वही गाड़ी आप कैश में लेते तो आपको 90,000 में मिलती, लेकिन चूँकि आप किस्त में ले रहे हैं तो आपको कितना लग रहा है? 1,10,000 या 20,000 यानी एक्स्ट्रा लग रहा है। तो ऐसा लेना, इस तरीके से ख़रीदना, ये जायज़ है। और उसकी दलील क्या है? उसकी दलील नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अम्र बिन अल-आस रज़ियल्लाहु अन्हु को एक मरतबा ऊँट की ज़कात के लिए भेजा कि लोगों के पास जाओ और ऊँट की ज़कात लेके आओ। तो लोग, उस वक्त क्या था? फसल का ज़माना था, लोग फसल लगा रहे थे। तो चूँकि उसमें क्या होता है कि
بہت دور سے پانی ڈھو کے لانا پڑتا ہے، تو اونٹ کا استعمال کرتے ہیں لوگ، تو ان لوگوں نے اونٹ دینے سے انکار کر دیا، اور چونکہ جہاد کا وقت تھا، جہاد کرنی تھی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ سے کہا کہ جا کر لوگوں سے کہو کہ ابھی اگر وہ ایک اونٹ دیتے ہیں تو جب ہمیں مال غنیمت مل جائے گا تو ہم اس کے بدلے میں کتنا اونٹ دیں گے؟ 2 اونٹ دیں گے۔ تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ آپ جو ہے نا قسط پہ سامان لے سکتے ہیں، لیکن شرط کیا ہے؟ ایک ہی شرط ہے۔ شرط کیا ہے؟ کہ تاخیر ہونے کی صورت میں آپ پر وہ مطلب جرمانہ نہ لگائے۔ اگر ایسا کرتی ہے تو کیا ہے یہ جائز نہیں ہے۔ قسط کے تعلق سے اب ہم یہ سیکھیں گے انشاءاللہ کہ قسطوں کی زکوٰۃ کیسے نکالیں گے۔ قسط وار آپ کوئی چیز لیتے ہیں قسط میں، تو اس کی زکوٰۃ کیسے نکالیں گے؟ یاد رکھیں اس کی 3 صورتیں ہیں۔ کتنی صورتیں ہیں اس کی؟ 3 صورتیں۔ پہلی صورت یہ ہے کہ کسی نے ذاتی استعمال کے لیے کوئی چیز خریدی ہے، بہت ساری چیز، مثال کے طور پر اس نے زمین کوئی پلاٹ خریدا یا گھر کے جو سامان ہے وہ خریدا، بہت ساری چیزیں خریدا، تو اس پر زکوٰۃ ہے؟ اس پر زکوٰۃ ہے کیا؟ نہیں نا، نہیں۔ استعمال مطلب کرنے کے لیے آپ اگر قسط وار کوئی چیز لیتے ہیں قسط میں، انسٹالمنٹ میں، تو اس میں زکوٰۃ نہیں ہے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ تجارت کے لیے آپ نے کوئی چیز قسطوں میں لی ہے، تو اس کا کیا حکم ہے؟ تو اس کی بھی 2 صورتیں ہیں۔ تجارت کے لیے آپ کوئی چیز لے رہے ہیں تو اس کی 2 صورتیں ہیں۔ پہلی صورت کیا ہے؟ ایسی چیز آپ نے لی ہے کہ جس کے ذریعہ آپ پروفٹ حاصل کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر ایک بہت بڑا کارخانہ ہے، اس میں بڑی بڑی فیکٹری میں مشینیں لگتی ہے، تو ایک مشین لاکھوں کی آتی ہے۔ اب اس نے قسط میں لیا ہے تو کیا اس مشین پر زکوٰۃ ہے؟ اس مشین پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ ہاں، اس سے جو آمدنی ہو رہی ہے اس پر آپ کو زکوٰۃ ادا کرنا ہے، اس مشین پر۔ دوسری صورت یہ ہے کہ آپ نے قسط پر کوئی چیز خریدتے ہیں اور اپنے پاس اسے رکھتے ہیں اور پھر اسے بیچ دیتے ہیں۔ یعنی آپ کا مقصد یہ ہے کہ ہم قسط میں خریدتے ہیں سامان اور پھر اسے بیچتے ہیں، اس میں اچھا خاصا ہمیں بینیفٹ ہوتا ہے۔ تو پھر اگر یہ نیت ہے تب بھی اس میں کیا ہے کہ جس نے خریدا ہے، آپ نے خریدا ہے نا، تو آپ اس کی زکوٰۃ نہیں نکالیں گے۔ اس کی زکوٰۃ کون نکالے گا؟ اس گاڑی کا جو مالک ہے وہ نکالے گا، اور آپ کے پاس اس جو کیش ہے اس سے جو بینیفٹ حاصل کر رہے ہیں، تو اس کی زکوٰۃ آپ کو نکالنا ہے۔ اسی طریقے سے تیسری صورت یہ ہے کہ آپ کوئی پراپرٹی خریدتے ہیں، مثلا کسی نے زمین کا ٹکڑا خریدا، سمجھے نا، حالانکہ یہ بات پہلے بھی ہو چکی ہے، زمین کا ٹکڑا خریدا 40 لاکھ میں، ہے کہ نہیں، بیچنے کی نیت سے، تو اس میں زکوٰۃ ہے کہ نہیں ہے؟ قسط میں، حالانکہ آپ نے قسط میں خریدا ہے تو اس میں زکوٰۃ ہے کہ نہیں؟ 40 لاکھ مکمل 40 لاکھ روپے ہی کا آپ کو زکوٰۃ دینا پڑے گا جب اس پر سال گزر جائے تب۔ لیکن اگر وہ آپ کی نیت پر منحصر ہے، اگر کوئی شخص یہ سوچ لے کہ نہیں، ہم نے تو زمین خریدا اس لیے تاکہ ہم اسے گھر بنائیں، استعمال کریں، تو پھر اس میں زکوٰۃ نہیں ہے۔ لیکن اگر اس کو آپ اس لیے خریدتے ہیں کہ 40 لاکھ میں ہم نے خریدا ہے، جیسے ہی زیادہ اماؤنٹ مجھے ملے گا تو ہم کیا کریں گے؟ اس کو بیچ دیں گے، تو پھر اس کی زکوٰۃ آپ کو نکالنا ہے۔ جب سال گزر جائے تو آپ کو اس کی زکوٰۃ نکالنا ہے۔ لیکن اگر اپنے استعمال کے لیے ہے تو پھر اس میں زکوٰۃ نہیں ہے۔ جی ہاں، نہیں، اگر آپ نے پلاٹ لیا ہے، گھر نہیں بنائے، لیکن نیت ہے کہ اس کو گھر بنائیں گے اپنے ذاتی استعمال کے لیے، تو اس میں زکوٰۃ نہیں ہے۔ اگر جو پوری زندگی اس کو رکھیں، اس میں زکوٰۃ نہیں ہے۔ کھیتی باڑی کی زمین، اس میں زکوٰۃ ہے کیا؟ اس میں نہیں ہے۔ تو جو چیز اپنے استعمال کے لیے آپ کر رہے ہیں اس میں زکوٰۃ نہیں ہے۔ لیکن اگر وہی چیز نیت آپ کی یہ ہو جائے نا کہ ہم اس کو کیا کریں گے؟ بیچیں گے، بیچ دیں گے، تو پھر اس میں زکوٰۃ ہے، ہر سال پھر اس کو زکوٰۃ ادا کرنا ہے۔ لیکن اگر یہ نیت نہیں ہے تو پھر آپ کو زکوٰۃ ادا نہیں کرنا ہے۔ اب تک ہم لوگ یہ سیکھ رہے تھے کہ کن کن چیزوں میں زکوٰۃ آپ کو نکالنا ضروری ہے، ہم لوگوں نے یہ سیکھا اب تک۔ لیکن کچھ ایسی بھی چیزیں ہیں کہ جن پر زکوٰۃ نہیں ہے، جیسے الخارج من البحر،
جو چیز سمندر سے نکالی جاتی ہے جیسے ہیرا ہے، موتی ہے اور مچھلیاں ہیں اور دوسری چیزیں ہیں، اس میں کیا ہے؟ زکوٰۃ نہیں ہے، الا کہ اس کی تجارت کرے، کوئی اس کی تجارت کرے، کاروبار کرے تو پھر اس پر زکوٰۃ دے اس کی قیمت پر. لیکن اگر تجارت نہیں ہے، ایسے ہی نکال رہے ہیں، ہے کہ نہیں، کسی کو اچھا خاصا ہیرا مل گیا تو اس پہ زکوٰۃ نہیں ہے. دوسری چیز کیا ہے؟ العروض المعدہ، وہ تجارتی چیزیں جو کرائے کے لیے تیار کی جاتی ہیں تو ان پر بھی زکوٰۃ نہیں. کرائے کے لیے، مثال کے طور پر آپ نے ایک گھر خریدا، بہت بڑا گھر خریدا، ہے کہ نہیں، کس لیے خریدا؟ کہ ہم اس مطلب لوگوں کو رکھیں گے یہاں پر اور اس میں مجھے کرایہ ملے گا، کرائے کے لیے، تو اس گھر میں آپ کو زکوٰۃ نہیں ادا کرنا ہے. کئی لوگوں کا اس طرح مکان ہے نا کہ گھر خریدتے ہیں، فلیٹ خریدتے ہیں اور اس کو پھر کرائے میں لگا دیتے ہیں، اچھا خاصا اس میں فائدہ آتا ہے، تو اس گھر کی زکوٰۃ آپ کو ادا نہیں کرنا ہے. ہاں، اس کرائے کی زکوٰۃ آپ کو ادا کرنی ہے. اسی طریقے سے انسان کی وہ ضروریات جو انسان استعمال کرتا ہے، جیسے گاڑی ہے، فریج ہے، الماری ہے اور دوسری بہت ساری چیزیں ہیں، اس میں بھی زکوٰۃ نہیں ہے. محترم حضرات، تو آج کے درس میں ہم نے کیا سیکھا؟ سب سے پہلے تجارتی مال کی تعریف کیا ہے. آپ لوگ دیر سے آئے تو تجارتی مال کی تعریف ہم نے سیکھا کہ تجارتی مال کسے کہتے ہیں، اور پھر تجارتی مال میں زکوٰۃ کا حکم کیا ہے، اور پھر اس کی شرطیں کیا ہے، اور اس کا نصاب کیا ہے، مقدار واجب کیا ہے، اور پھر تجارتی مال میں زکوٰۃ کیسے نکالنے کا طریقہ کیا ہے. یہ بھی الحمدللہ مکمل باتیں ہوئی. اس کے بعد پھر ہم نے قرض کی زکوٰۃ کا حکم سیکھا کہ قرض کی زکوٰۃ کا حکم کیا ہے، زکوٰۃ پر قرضے کا کیا اثر ہوتا ہے. اسی طریقے سے شیئر کیا ہوتا ہے اور پھر شیئر کی زکوٰۃ کیسے نکالی جاتی ہے. اسی طریقے سے ہم نے سیکھا انسٹالمنٹ کا اسلام میں کیا حکم ہے، جائز ہے یا نہیں ہے، اور پھر قسطوں کی زکوٰۃ کیسے نکالیں، ہم نے یہ بھی سیکھا. محترم حضرات، یہ جو زکوٰۃ کا سلسلہ وار دروس چل رہا ہے، جانتے ہیں زکوٰۃ کیا ہے؟ فرض ہے. اسلام کے 5 ارکان میں سے ایک رکن کیا ہے؟ تیسرا رکن ہے. یہ تیسرا رکن ہے. کیا ہے؟ تیسرا رکن ہے. کتنا اہم ہے نا. ان لوگوں پر جن پر زکوٰۃ ادا کرنا فرض ہو گیا ہے، ان کو زکوٰۃ کے احکام و مسائل سیکھنا، سمجھنا ضروری ہے. فرض عین ہے اس کے لیے. کیا ہے؟ فرض عین ہے. اور اگر وہ اس پر عمل نہیں کرتا، نہیں سیکھتا ہے اور پھر غلط استعمال کرتا ہے، زکوٰۃ صحیح سے ادا کرتا ہے نہیں کرتا ہے، اگر زکوٰۃ ادا کر بھی لیا تو پھر کس کو دینا ہے وہ نہیں جانتا ہے، تو پھر یاد رکھے گنہگار ہوگا. کیا ہوگا؟ وہ گنہگار ہوگا. کیونکہ ایسا علم جس کو سیکھنا اس کے لیے ضروری تھا، فرض تھا، لیکن اس نے نہیں سیکھا. تو جو لوگ جن کے مال نصاب تک پہنچ گیا ہے، اس کو ضروری اور لازم ہے، فرض عین ہے اس کے لیے کہ وہ زکوٰۃ کے احکام مسائل کو سیکھے. ویسے ہر مسلمان کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ زکوٰۃ کے احکام مسائل سیکھے، کیونکہ اسلام کے ارکان میں سے ایک رکن ہے، تیسرا رکن ہے. آج کل کیا ہے، ہمیں آسانی سے علم، قرآن و حدیث کا علم، عقیدے کا علم مل جاتا ہے، لیکن ہم سیکھنا نہیں چاہتے، ہے کہ نہیں؟ جبکہ یہ عبادت ہے. جیسے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ فرض عبادت کے بعد سب سے افضل عبادت کیا ہے؟ علم حاصل کرنا ہے. سبحان اللہ. فرض عبادت کے بعد، مثال کے طور پر آپ نے نماز پڑھی، فرض جو نماز ہے اس کو ادا کر لی، تو اس کے بعد جو نوافل میں سب سے اونچا مقام رکھتا ہے وہ کیا ہے؟ علم ہے. علم کہاں سے؟ فرض عبادت کے بعد سب سے اونچا مقام کس کا ہے؟ علم حاصل کرنا ہے. لیکن آج کل ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم دوسرے اعمال تو کر رہے ہیں، لیکن جو ہم پر فرض ہے، ضروری ہے، اس کی طرف ہم توجہ نہیں دیتے. میرے بھائیوں، اور علم میں عقیدے کا علم، توحید کا علم، یہ تو سب کے لیے ضروری اور لازم ہے، لیکن آج انسان اس کی طرف توجہ نہیں دیتا. اور کتنے ایسے لوگ ہیں جو مسلمان ہیں، اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں اور اپنے رب کو نہیں جانتے. نعوذ باللہ من ذالک. جبکہ اپنے رب کے بارے میں جاننا کہ جس رب پر ہم ایمان لائے ہیں، جس رب کی ہم عبادت کرتے ہیں، وہ کون ہے، وہ کہاں ہے، اور اس کے اسماء و صفات کیا ہے،
یہ جاننا ضروری اور لازم ہے. لیکن افسوس کہ لا الہ الا اللہ جو ہم کلمہ پڑھے ہیں کتنے لوگ تو اس کا معنی مفہوم صحیح سے نہیں جانتے, اس کے ارکان کتنے نہیں جانتے, ان کے شروط کتنے نہیں جانتے. بتائیے اگر آپ نماز پڑھتے ہیں, اگر قبلے کی طرف آپ کا رخ نہ ہو, آپ کی نماز ہوگی؟ کیوں نہیں ہوگی؟ کیونکہ نماز کے شروط میں سے ایک شرط ہے کہ قبلے کی طرف رخ کرنا. تو لا الہ الا اللہ نماز سے سب سے پہلا رکن کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ ہے. ہاں, تو اس کے بھی شروط ہیں. کیا ہم جانتے ہیں؟ نہیں جانتے. تو پھر ہم نے کیا سیکھا؟ کچھ بھی نہیں سیکھا میرے بھائی. تو ہم سب کے لیے ضروری اور لازم ہے کہ علم حاصل کریں, اور علم میں جو بنیادی علوم ہیں, توحید کا علم, شرک کو بھی سیکھنا ضروری ہے تاکہ ہم شرک سے بچ سکیں. تو اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کرنا, اللہ کو جاننا, یہ ضروری اور لازم ہے. اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک اعمال کرنے کی توفیق دے, علم حاصل کرنے کی توفیق دے. محترم حضرات, آنے والا جو درس ہے نا, آنے والا اگلے سنیچر کا جو درس ہے, جو موضوع ہے زکوٰۃ کے مصارف, بہت اہم موضوع ہے. اس میں لوگ بہت زیادہ غلطیاں کرتے ہیں. زکوٰۃ تو نکال دیتے ہیں, لیکن کن لوگوں تک ان زکوٰۃ کو پہنچانا ہے, ان کے مصارف کون ہیں, ان کے حقدار کون ہیں, ان تک زکوٰۃ اگر نہ پہنچے, یاد رکھیں آپ کی زکوٰۃ بھی ادا نہیں ہوگی. تو یہ جاننا بہت ضروری اور لازم ہے کہ آپ اس کو سیکھیں. تو آنے والا جو موضوع ہے زکوٰۃ کے مصارف کے تعلق سے, یہ ہر ایک کو سیکھنا ضروری ہے. تو آپ کے جو دوست احباب ہیں ان کو بھی لے کے آئیں اور ان کو بتائیں کہ بہت اہم موضوع ہے. چلیے اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ ہمیں علم نافع اور عمل صالح کرنے کی توفیق دیں, قرآن و حدیث کو صحیح سے سمجھنے اور اس کے احکامات پر عمل کرنے کی توفیق دے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سبحانک اللہم وبحمدک واشہد ان لا الہ الا اللہ واستغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.